عزیز دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر کرنے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کے بارے میں ہم ملک کے عام عوام کے اندر بیداری لانے کی، اویئرنیس لانے کی کوشش کریں۔ حکومت دھرنوں کو روک سکتی ہے، جلوسوں کو روک سکتی ہے، روک رہی ہے، یہاں سب کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بھی کافی کوشش کی، لیکن دلی میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ وہ کوئی پبلک پروسیشن یا کوئی پبلک ایکٹیویٹی اس موضوع پر کرنے نہیں دینا چاہتے۔ تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روک سکتے ہیں، لیکن آپ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، لوگوں سے رابطے کے ذریعے صحیح بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو بڑے پیمانے پر جس طرح میڈیا کے ذریعے مس انفارمیشن اور غلط بات عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک خاص ذہن پورے ملک کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان حالات میں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ فیکٹس اس ملک کے لوگوں کے سامنے لائے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ فلسطین اس وقت دنیا کی مظلوم ترین قوم ہے اور اسرائیل اس وقت ہماری جدید تاریخ کا ظالم ترین اور وحشی ترین ملک ہے کہ جو مظالم وہ ڈھا رہا ہے، حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل ان ساری برائیوں کا مجموعہ ہے جن سے مہذب دنیا شدید نفرت کرتی ہے، اور جدید دنیا کی بنیادیں جن اصولوں پر، جن ویلیوز پر اٹھائی گئی ہیں، وہ ساری ویلیوز، وہ ساری قدریں آج فلسطین میں پامال ہو رہی ہیں، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ حقوق انسانی ہو، چاہے وہ نسلی برابری کا تصور ہو، چاہے وہ آزادی کا تصور ہو، یہ سارے تصورات بری طریقے سے فلسطین میں پامال ہو رہے ہیں۔ تو فلسطین کا مسئلہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہاں اگر اسی طرح ویلیوز کو پامال ہونے دیا جائے تو جو کچھ گزشتہ 200 برسوں میں ہم نے حاصل کیا ہے وہ سب غازہ کے ساتھ ہم زمین میں دفن کر دیں گے۔ یہ ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ 6 ملین لوگ، 60 لاکھ لوگ، جتنی آبادی فلسطین کے اندر ہے، تقریباً اتنی ہی آبادی گزشتہ 75 برسوں سے دنیا کے مختلف ملکوں میں پناہ گزین کی، ریفیوجی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں کسی جنگ نے آج تک پناہ گزین پیدا نہیں کیے ہیں، ریفیوجیز پیدا نہیں کیے ہیں، اور جو 6-7 ملین فلسطینی فلسطین کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے گھیٹوز میں، بہت معمولی سی زمین میں، اوپن جیلوں کے اندر رکھے گئے ہیں، اور ان جیلوں میں بھی وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ہر سال ان جیلوں پر بمباری ہوتی ہے، ہر سال بچے مرتے ہیں، ہر سال ہسپتالوں پر، اسکولوں پر بمباری ہوتی ہے، ہر سال ہزاروں عورتیں، بچے وہ قید خانوں میں، عقوبت خانوں میں، ٹارچر ہاؤسز میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل برسوں سے جاری ہے اور مہذب دنیا کی نگاہوں کے سامنے جاری ہے۔ اس کے باوجود اس پر خاموشی اختیار کرنا، یہ ظاہر ہے کہ یہ پوری تہذیب کی موت ہے، یہ پورے سویلائزیشن کی ڈیتھ ہے۔ ہمیں ہمارے ملک کے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ فلسطین کی حمایت یہ ہمارا بہت بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے، قومی مفاد ہے، یہ محض انسانی مفاد نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا قومی مفاد بھی ہے۔ ہمارا ملک جن قدروں کی بنیاد پر، جن ویلیوز کی بنیاد پر بنا ہے، آزادی کی جنگ جن ویلیوز کی بنیاد پر لڑی گئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ فلسطین کے کاز کی حمایت کی جائے۔ اگر ہم فلسطین کے کاز کی حمایت نہیں کرتے، فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے، تو ہم اپنے ملک سے بغاوت کرتے ہیں، یہاں کی ویلیوز سے بغاوت کرتے ہیں، اپنی تاریخ سے بغاوت کرتے ہیں، اپنے تاریخ کے قابل فخر ورثے سے بغاوت کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں اپنے ملک کے عوام کو بہت ہی کنونسنگ انداز میں سمجھانا چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری موقع تھا کہ وہ پورے گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بن سکتا تھا۔ ہمارے ملک کو ترقی یافتہ دنیا اپنا لیڈر نہیں بنائے گی، امریکہ اپنا لیڈر نہیں بنائے گا، لیکن گلوبل ساؤتھ، ساری جو ترقی پذیر دنیا ہے، جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، اس کی ہمارے ملک نے برسوں قیادت کی ہے، اور یہ فلسطین کا موقع، اس نے بہت ضروری موقع عطا کیا تھا ہمارے ملک کو کہ وہ پورے گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کرتے ہوئے امپیرلزم کے خلاف طاقتور ترین آواز بن سکتا تھا، یہ آج بھی بن سکتا ہے۔ تو جو لوگ اس موقع کو گنوا رہے ہیں وہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کنونسنگ طریقے سے ملک کے عوام کو بتانا چاہیے، اور یہاں اویئرنیس لانی چاہیے، اس ملک میں اویئرنیس آئے گی، اور فلسطین کے سلسلے میں جو ہمارا تاریخی کردار رہا ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے اگر ہمارا ملک آگے بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں فلسطین کے بھائیوں کے لیے سب سے بڑی خدمت ہم یہی انجام دے سکتے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو بھی اپنی ذمہ داری ہم ادا کر سکتے ہیں ضرور اس حوالے سے ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔